نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور قوم کا اعلان بغاوت۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے زیادہ کر دی، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایات کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنَّ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا۔ یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو، ورنہ اللہ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لینے کی نسبت اللہ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے۔ یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں،
جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس فرمان بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے کا یہی مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے عمل کرو، اس لیے نہیں کہ میں یا کوئی اور تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ قوم نے اکھڑپن کا مظاہرہ کیا اور یوں گویا ہوئی۔ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ یہ بات ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیا یہی آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم پر پابندیاں عائد کریں، کہ ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات صرف اس انداز سے انجام دیا کریں جو آپ کو پسند ہے؟ کیا ہم لین دین کے وہ سب طریقے چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہیں، خواہ ہمیں ان میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو؟ انک لانت الحلیم الرشید، حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ حضرت ابن جریج اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا اللہ کے دشمنوں نے یہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے، لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے منکرو، ذرا غور کرو، میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے اچھی چیز یعنی نبوت و رسالت عطا کی ہے، لیکن تم اسے پہچاننے کی توفیق سے محروم رہ گئے ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بعین ہی یہی بات فرمائی تھی جیسا کہ ان کے واقعات میں بیان ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، یعنی میں تمہیں جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے اسے اجتناب کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم خوبی ہے۔ اس کے برعکس کیفیت ایک مذموم خرابی ہے جس میں بنی اسرائیل کے علماء اور جہل خطباء آخری زمانے میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا عقل کی بات ہے تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ کتاب یعنی اللہ بھی پڑھتے ہو، کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے فلاں صاحب آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے بد نصیب بدکاروں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اہل عقل علماء جو رب کا خوف رکھتے ہیں ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، یعنی مجھے ہر حال میں اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے اور میں تمام معاملات میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں، میرے ہر کام کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا کلام ترغیب پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ترہیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، اور اے میری قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم، یہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی میری مخالفت اور میرے لائے ہوئے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ اپنی گمراہی اور جہالت پر قائم رہو، جس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جس طرح تم جیسے پہلے کافروں پر آیا تھا، یعنی جس طرح قوم نوح، قوم عاد و سمود کے کافر اور حق کے مخالف اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، یعنی وہ کوئی بہت پرانے دور کا واقعہ نہیں بلکہ ان کے کفر و عناد کی وجہ سے آنے والا عذاب تمہیں معلوم ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا علاقہ اور مسکن تم سے کچھ دور نہیں، ایک مفہوم یہ بھی ہے وہ لوگ عادات اور بدعمالیوں کے لحاظ سے تم سے کچھ دور اور زیادہ مختلف نہیں تھے، وہ بھی تمہاری طرح مسافروں کو لوٹنے اور پریشان کرنے والے اور طرح طرح کے مکر و فریب کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا مال سر عام بھی چھین لیتے تھے اور خفیہ طور پر بھی لے لیتے تھے۔ یہ سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں ترہیب کے بعد پھر ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا یہ سب اقوال درست ہیں کیونکہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ آخر میں ترہیب کے بعد پھر ترغیب کا پہلو اختیار کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔
یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ قوم کا اعلان بغاوت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ یہ ان کے شدید کفر و عناد کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں، نہ ہم انہیں سننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو قریش کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اسے ہمارے دل پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس کی وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کے احترام اور خوف کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اسے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی حرکت سے باخبر ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں اس کی پوری سزا دے گا۔ اور کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو اپنے طریقے پر قائم رہیں، جلد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس پر تباہی نازل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب کس پر ٹوٹتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو خبریں تمہیں دی ہیں اور تنبیہ کی ہے اس میں میں جھوٹا ہوں یا تم جس مذہب اور رواج پر عمل پیرا ہو اس میں تم جھوٹے ہو۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کا وہی مفہوم ہے جو اس آیت مبارکہ کا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔
اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آگے ہم آخری چیپٹر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصص الانبیاء سے یہ آخری چیپٹر ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اور چیپٹر دیکھیں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔